السلام علیکم جی. اگرچہ میں نے گزشتہ ولاگ کے اندر بلکہ کل کے ولاگ کے اندر جو کہ آج صبح بلکہ منگل کے صبح نشر ہوا ہے اس میں اپنے اظہار کر دیا تھا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القضاء جناب عمر عطا بندیال صاحب نے 3 یوٹیوبر کو طلب کیا. تینوں پی ٹی آئی کے نون یوٹیوبر ہیں بلکہ بدنام زمانہ یا بدبودار قسم کے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور اپنے آپ کو صحافی اور یوٹیوبر بھی کہتے ہیں. ان کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں. وہ جو بھی ہیں, مظہر عباس صاحب بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ ہی کہتے ہیں اور جرنلسٹ ہیں یار, اتنا لمبا کیریئر ہے, لیکن وہ اپنا جرنلزم انہوں نے اپنے تمام تر تعصبات کے ساتھ کیا اور بندے کے تعصبات کھلے ہونے چاہیے. میرا مطلب ہے اس میں, ورنہ تو پھر بندہ منافق ہوتا ہے نا سر. تو مطلب لیکن یار میں سوری معذرت چاہتا ہوں, کہاں مظہر عباس صاحب, وہ جو کچھ بھی ہیں یا ان کے نظریات جو بھی ہیں ان کی ایک کمٹمنٹ ہے. ایدر دے پائے بالکل ہی, یعنی کہ پچھلے دن ایک ولاگ کیتا یہ للی نے. بھائی للی جرانا ہمارے لاہور کا ایک لفظ ہے اور وہ ہمارے ہم محاورہ بولا جاتا ہے کہ میں کوئی للیاں دا بال ہاں, یعنی کہ لاوارث قسم ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ للیاں دا بال ہے. تو کچھ لوگ اس کے اوپر پیش اور زبر کا اور زیر کا مسئلہ ڈال لیتے ہیں, اور سب سے زیادہ یہ جو مصیبت ڈالی ہے نا, یہ ہماری لاڈلی ہے بیپر, اس نے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے. تو وہ للی جو ہے اس کو بھی بلایا گیا. اب للی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین عدالتی عہدیدار کو عدالتی امور کے اندر مشاورت کرتے ہوئے پائے گئے. قیامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ جج حضرات اس طرح کی آف دی ریکارڈ میٹنگز کیا کرتے ہیں. ہم بھی اس طرح کی کئی میٹنگز کا حصہ رہے اور جو ہیں, اور کئی جس میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک کی طرف سے اب پچھلے دنوں ناشتے کی دعوت بھی آئی ہے. ٹھیک ہے, میں کہا برنچ کھا لو, ایڈی جلدی ساڑھے کو نہیں اٹھا جانا. تو آپ تو میرا مطلب ریٹائر لائف گزار رہے ہیں تو مطلب, لیکن یہ جب جج تھے اور بڑے دھڑلے کے جج تھے, ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے فیصلے ہیں ان کے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ 2-1 ہفتے کے بعد ایک دفعہ ان کے چیمبر میں بیٹھ کے گپ شپ ہو جایا کرتی تھی. اور مطلب کہ ظاہر ہے مختلف امور ڈسکس ہوتے ہیں یا مختلف باتیں ہوتی ہیں. جرنلسٹ کیا ہوتا ہے, وہ خدائی خدمت گار ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی بات کی طرف توجہ دلا دیتا ہے کہ سر وہ جو ایسے ہوا تھا اس کو ذرا دیکھ لیں آپ, وہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ اس کا فیصلہ اگر آ جائے جلدی تو یہ اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے. تو للی صاحب کے ساتھ جو ہے اب, لیکن لیول ہوتا ہے کہ اس وقت ہم تقریباً لاہور ہائی کورٹ میں مجھے یاد ہے کہ 16 مختلف نیوز پبلیکیشن کے لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے 3 یا 4 جو سینئر موسٹ تھے ان کو ہی بلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹاپ کے 5-6 لوگ ہوتے تھے, ان میں سے 3 ان صاحب نے بلا لیے, 4 کو انہوں نے بلا لیا, مطلب ان میں سے ہوتا تھا. ٹھیک. اور وہ لوگ جو ہیں اگرچہ پاکستان چھوڑ کے کینیڈا جا بسے ہیں, بدر منیر چودھری صاحب یا ندیم چودھری صاحب یا اللہ کے پاس چلے گئے ریاض شاکر صاحب, یہ لوگ جو تھے ان کی کمپیٹنس, ان کی سینئرٹی اور ان کا اپنے پیشے پہ عبور جو تھا اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل یہ ایک روایت رہی ہے, لیکن ان کا ملنا قاضی القضاء کا اس طرح کے یوٹیوبر کو اور ولاگر کو بلا کے ملنا جن کے پروفیشنل کریڈینشل کے اوپر شدید سوالات ہیں, اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جس طرح کے یہ صحافی ہیں اس طرح کے موصوف جج ہیں. میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کے یہ صحافی ہیں اس طرح کے عمر عطا بندیال صاحب جج ہوں گے تو ٹھیک ہو گیا. پھر میرا مطلب ہے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ مایا ملا مایا سے کر لمبے ہاتھ, ہم جنس با ہم جنس پرواز. ٹھیک ہے. 2 الگ الگ ہیں ویسے. ٹھیک ہے. ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز, ہم جنس با ہم جنس پرواز. یہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ مصرع ہے, لیکن بہرحال ہم نے بچپن سے رٹا ہوا ہے. تو یہ صاحب جو ہیں
یہ جس طرح کے وہ جرنلسٹ ہیں اس طرح کے یہ لائر یا اس طرح کے یہ جج ہوں گے. اب انہوں نے اپنے اس میٹنگ کے دوران اپنے سینئر موسٹ کولیگز جو ہیں ان کے، جو کہ ان کے خیال میں ان کے ہم خیال نہیں، اور وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سپریم کورٹ کی ورکنگ کی راہ کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود اور اس طرح کے وہ اور منصور علی شاہ صاحب، یہ لوگ جو ہیں یہ عمر عطا بندیال اور ان کے 8 رکنی بینچ کے سپریم کورٹ کو چلانے کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. اچھا جی، 15 لوگ ہیں، 15 میں سے ایک اور خاتون آ گئی ظفر ہلالی صاحب، وہ ہلالی صاحب، ظفر ہلالی نہیں، وہ ہلالی صاحبہ، تو وہ تو ابھی پہنچی نہیں ہے. لیکن چلیں سر، آپ کے پاس 8 کا ہے نا اکثریت ہے نا سر، یہ 8 کا نامہ اعمال پیش کر دیجیے. انہوں نے کیا کام کیا؟ آپ کے بینچ نے کیا کام کیا؟ پینڈنگ کیسز کی تعداد 52,000 سے بڑھ کے 56,000 تک پہنچ گئی ہے. یہ کام کیا آپ نے. ان کا ڈسپوزل بتا دیجیے، اپنے سمیت ان کا ڈسپوزل بتا دیجیے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں جناب، انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. میرے پاس آدھی سے زیادہ اسٹرینگتھ تھی، آدھی سے اسٹرینگتھ سے زیادہ میں نے یہ دیکھے اتنے نمبر آف کیسز میں نے ڈسپوز آف کر دیے ہیں. تو اگر آپ نے کیسز ڈسپوز آف کر دیے ہیں، ایک ایک کیس کے ڈسپوزل کے جواب کے اندر 25-25 30-30 کیسز کے فیصلے آتے ہیں. ایک ججمنٹ کے نتیجے کے اندر 25-25 30-30 ایپلیکیشن ڈسپوز آف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سر کوئی 8-10-15 کیسز تو دیے ہوں گے، کوئی رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہوں گی، ذرا ان کے نمبر شیئر فرما دیجئے. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے آنے سے پہلے سالانہ کیا تھا، اور آپ کی آمد اور قدم مبارک رنجہ فرمانے کے بعد ان کی ریشو میں کس قدر کمی واقع ہوئی ہے. ان فیصلوں کی پتھیٹکنیس، ان افیکٹونیس اور ان کے اندر جو گھٹیا پن ہے، اس کا فیصلہ ہم تاریخ پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صرف نمبرز پہ چلے جائیں، صرف اعداد و شمار پہ چلے جائیں کہ کیتا کی کچھ پیش کر غافل. اگر کوئی عمل دفتر میں ہے وہ کیا ہے جی مصرا، کہ کچھ پیش تو فرمائیں کہ جناب ان کو بلایا تھا نا ہمیں. چیف جسٹس صاحب نے مطلب کہ آدھی درجن سے زیادہ مختلف چیف جسٹس نے طلب کیا انہی دنوں کے اندر جب وہ جانے والے ہوتے تھے، اور 99% نے اپنی پرفارمنس رپورٹ دینی ہوتی تھی کہ یہ ذرائع کے حوالے سے چھاپ دیجئے گا کہ میرے دور کے دوران اتنے کیسز جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہوئے، یہ میری فیصلہ ججمنٹ کے مقابلے میں مطابق جو تھی وہ لیجسلیشن ہوئی، اور یہ میں نے سوشل سروسز اور ہیومن رائٹس کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا. ہر چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے. سر تواڈے کول کیوں نہیں گا؟ دے دے نا صدیق یار نو. ٹھیک ہے نا کہ یار یہ میری پرفارمنس ہے، پچھلے سے 1 سال کے اندر میں نے یہ کچھ اچیو کیا ہے. مطلب کہ بجز داغ ندامت، بجز داغ محبت آف عمران احمد خان نیازی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے نامہ اعمال میں. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے نامہ اعمال کے اندر، آپ کی پرفارمنس کے اندر عمران احمد خان نیازی کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نکال کے دیکھ لیجئے، نہیں تو پیش فرمائیے. ادھر پیش کر دے تو تھوڑے اپنے فیورٹ لوگ سن، اور وہ فگر پورا جناب ڈسپلے کرتے اپنے ولاگ کے اندر. حسنات ملک جیسوں کو گھسینے کی کیا ضرورت ہے، قریب پھٹکنے دینے کی کیا ضرورت ہے، باہر نکل کے جتیاں مارتا ہے. اب دیکھیں نا، حسنات ملک صاحب نے آج جسٹس طارق مسعود صاحب کا جو آیا ہے ایک نوٹ آیا ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جاری ہوا ہے، اس کے اوپر خبر بنا کے ڈان میں چھاپ دی ہے. منگل کے روز یہ خبر چھپ گئی ہے، اور اس کے اندر جسٹس طارق مسعود خان صاحب نے، سردار طارق مسعود خان صاحب نے فرمایا ہے کہ 9 رکنی بینچ سے میں اٹھا تو نہیں ہوں، میں نے تو اس بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض کیا تھا. میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، ہنس کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. میں نے کہا کہ بینچ ٹھیک نہیں پڑا، انہوں نے کہا چلو تسی باہر چلو. تو طارق مسعود خان صاحب نے پھر اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر نشاندہی فرمائی ہے، اور جو ہے خاص طور پہ دیکھیے اب یہ جب آیا ہے تو ایسے لگا ہے
یہ جب طارق مسعود خان صاحب والی خبر آئی ہے تو سردار صاحب والی، تو ایسے لگا ہے جیسے جو کہ 3 روز پہلے عید کی چھٹیوں کے دوران میرا خیال بلایا تھا اس نے، تو اس میں جو بلا کے تو اپنے فیورٹ یوٹیوبر جو کہ ان کے عمرتاب بندیال صاحب کے مخالف تمام ججز کے اوپر جو ہیں وہ بدتمیزی کرتا رہا ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا رہا ہے، ان کی بیگمات کے بارے میں بکواس کرتا رہا ہے، ان کے بارے میں موصوف نے جو ہے میرا مطلب ہے کہ ان کو جو باتیں کہی تھیں اس کے 3 روز بعد یہ اس کا خبر کا شائع ہونا یا وہ نوٹ آ جانا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ججز کی آپس میں جو بول چال جو کہ براہ راست گفتگو ہونی چاہیے یا ججز کو اپنی ججمنٹس کے ذریعے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اب بات جو ہے نا یہ تو میں پہ آ گئی۔ انہوں نے بلا کے تو للی کو باتیں کہیں اور ادھر سے جناب جو تھے، یا پھر حسنات ملک صاحب نے اسے پرسنل وینیجنس کے طور پہ لیا ہو کہ یار سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہم ہیں، جس طرح کا انداز ہے نا حسنات ملک کا، سینئر کے سپریم کورٹ کے سینئر جرنلسٹوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور جناب بلا تو صدیق علی جو ہے ایسی تیسی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، جرنلسٹ غصے میں آ کے بھی کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی یہ بہت افسوسناک بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، ججز کو اپنا ایک رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بلا کے انہیں اپنے بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ جو ہیں وہ جرنلسٹک ایتھکس کو مینٹین کر سکیں۔ جرنلسٹک ایتھکس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی جج صاحب نے بلا کے اس طرح کی ریکویسٹ کی ہے تو آپ نے اس جج کا نام نہیں لینا، ایتھے جناب باہر نکل دیں۔ انہوں نے جناب ایک ولاگر کو یا جو ہے فون کر کے بتایا ہے کہ عمرتاب بندیال صاحب نے اندر کی فرمایا ہے، تو ہوں چنگے رہے ہو۔ لیکن خیر سر آپ کے دور کے اندر سپریم کورٹ نے ضلالت کی نئی حدیں جو ہیں وہ کراس کی ہیں اور بزت ہونے کی نئی حدود کراس کی ہیں، یہ اس کے اندر ایک نیا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔